ایک افسوسناک واقعہ جو کہ پیش آیا اور جس میں تقریباً 28 سالہ نوجوان اس کی بھیڑ چڑھا، وہ ایسے ہوا کہ ہری پور کے گاؤں ہے چنگی بانڈی، وہاں پہ 11 رمضان المبارک کو 12 مارچ 2025 افطاری کے بعد زوار علی شاہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اور ایک بھائی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے نماز مغرب کے بعد۔ ظاہر یہ اہل تشیع مسلکن ہے اور یہ اپنی ڈیرے پہ نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ ہوا یہ، جو ایف آئی آر کے الفاظ ہیں میں وہی بتاؤں گا، اس سے اوپر نیچے نہیں، آپ ایف آئی آر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی سکرین پہ چل رہی ہے۔ اس میں ذکر ہوا یہ کہ جب یہ گھر کے پاس پہنچے تو جو قاتلین یا ملزمان جنہیں کہا جاتا ہے مولانا انیس الرحمان اور حافظ بلال، انیس الرحمان جو تھا جو کہ اس مسجد کا مولوی ہے، اس نے اس لڑکے کو اکسایا جو کہ اس کا سیکیورٹی گارڈ ہے بلال، اور اس نے ان پر فائرنگ کی، یعنی ان تمام لوگوں پر، یہ ایک ان کے والد زوار علی شاہ کے اور ایک ان کا بھائی، یہ تینوں آدمی اس وقت موجود تھے اور ان تینوں پر فائر کیے گئے، جس میں جو زوار علی شاہ ہے یہ زخمی ہوا، اس کے چیسٹ پہ بریسٹ لگا پورا۔ جب زخمی حالت میں پہنچا تو ٹراما والوں نے ایبٹ آباد ریفر کیا۔ ایبٹ آباد رستے میں تقریباً یہ سرائیسالہ کے مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ ان کی روح پرواز کر گئی اور یہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ تو واپس دوبارہ ٹراما سینٹر میں لایا گیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے جو دیگر ہوتی ہیں چیزیں وہ کی گئیں۔ اس کے بعد میں جنازے میں بھی موجود تھا، آج ان کا جنازہ تھا 5 بجے۔ بڑی تعداد میں اہل سنت کے لوگ اور بڑی تعداد میں اہل تشیعوں کے لوگ، پورے ڈسٹرکٹ ہری پور نہیں بلکہ باہر کے ڈسٹرکٹ سے بھی لوگ تشریف لائے ہوئے تھے جنازے میں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں پولیس کی نفری، ہری پور پولیس کی ایک بڑی تعداد میں نفری موجود تھی اور علاقہ کرفیو کی صورتحال پیش کر رہا تھا اور کرفیو کا منظر لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مکمل طور پہ سب کچھ بند ہے اور باقاعدہ جلوس کی شکل میں یہ وہی مولانا انیس الرحمان کا گھر اور اس شہید کا گھر بالکل ساتھ ہے اور مسجد بھی ساتھ ہے مولانا انیس الرحمان کی۔ تو ظاہر ہے ان کے گھر سے جس وقت جنازہ نکلا تو یعنی انیس الرحمان صاحب کی مسجد کے پاس سے جنازہ ہوتا ہوا پہلی دفعہ یہ جلوس کی شکل میں باقاعدہ اس میں جو عزادار تھے وہ سینہ کوبی کرتے رہے، نوخوانی کرتے رہے اور یہ جلوس کی شکل میں باقاعدہ جنازہ گاہ تک آیا اور اس کے بعد تدفین کے مقام پہ بھی میں موجود تھا۔ اس جنازے کے اندر علامہ وحید عباس کاظمی جو کہ ڈسٹرکٹ ہری پور کی مسجد کے خطیب ہیں، انہوں نے مسجد امیر حمزہ اہل تشیعوں کے، انہوں نے گفتگو کی جنازے سے پہلے اور اس میں گفتگو میں کہا کہ بھائی یہ عالم جو ہے یا جو مولوی ہے انیس الرحمان جو کہ ملزم ہے، یہ ہمیں کئی عرصے سے ممبر پر مسجد میں گالیاں دیتا رہا اور ہمارے مسلک کی توہین کرتا رہا اور باقاعدہ کفر کے فتوے جاری کرواتا رہا مسجد سے ایک مکتبہ فکر کے خلاف، اور یہ لوگوں کو اکساتا رہا کہ ان کو مارنا واجب القتل ہے اور ان کو مارنا ثواب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ثواب پہنچے گا۔ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ہم نے USB کی فارم میں بھی جو ہے DPO ہری پور کو دی اور وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہے پولیس کو کہ یہ بندہ ہمارے خلاف لوگوں کو ورگلا رہا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو کی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور بالخصوص انہوں نے SHO سرائیسالہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ SHO سرائیسالہ نے اس مولوی کے کہنے پہ تقریباً 4 سے 5 بلکہ اس سے بھی زیادہ FIRs اس لڑکے پہ کی جو شہید ہوا ہے، اس لڑکے پہ اس وجہ سے FIR کی گئی مولانا انیس الرحمان کے کہنے پہ کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اہل تشیع جنہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے وہاں پہ وہ اذان دیتا تھا اور اذان کی وجہ سے ان کے اوپر پرچہ بھی کروایا گیا، FIR بھی کروائی۔ بہرحال ہوا یہ ناظرین کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور فرقہ واریت مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے یہ ایک قیمتی جان ضائع ہوئی۔ آپ ارب ہا روپے بھی لگائیں نا تو اس بچے کی بہن کو، اس لڑکے کی بہن کو آپ بھائی نہیں لا کے دے سکتے۔ آپ پوری دنیا کا بھی زور لگائیں نا تو اس کے والد کو ایسا بچہ نہیں لا کے دے سکتے۔ ایک آپ کی چند مزے کی ہو یا پیسے کی یا مقصد جو بھی ہے، اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے ایک انسان قتل ہو گیا اور ایک انسان کا قتل ناظرین پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کو مارنا یعنی پوری انسانیت کو گویا مارنے کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پہ اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت مذہبی انتہا پسندی اس کو گورنمنٹ انتظامیہ روکے، ختم کرے۔ جس مسجد سے دوسرے مکتبہ فکر کی توہین کی جاتی ہے، بجائے کہ اس طرح کے زوار شاہ جیسے نوجوان قتل ہوں، شہید ہوں، ان سے پہلے یہ انتظامیہ اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ جب آپ کو معلوم ہے جب کہ یہ بندہ ایک تکفیری مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے اور یہ ایک کلادم جماعت کا آدمی ہے تو اور یہ چیزیں کر رہا ہے اور باقاعدہ ایجنسیز کے پاس پروف موجود ہے اور دوسرا مسلک آ کے آپ کو خود دے بھی رہا ہے، تو بھائی آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ اس بندے کو لگام ڈالیں۔ آپ لوگوں کو وہ کر دیتے ہیں۔ پاکستانی پولیس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ پاکستانی پولیس جس نے 302 نہ بھی کیا ہو تو ایسا زبردست قسم کا ریمانڈ لیتی ہے کہ وہ 302 مان جاتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ تو
क्या आप एक आदमी को नहीं रोक पा रहे कि जो इस पूरे इलाके में मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है? यहाँ पे इंतजामिया के ऊपर भी सवालिया निशान बनता है और जेन्युइन है, हर आदमी को करना चाहिए। हरिपुर के लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पे इस जुल्म के खिलाफ हैं और सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जुल्म हुआ है और ये इस नौजवान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि एक तकफीरी माइंडसेट के मौलवी के कहने पे जो है वो इस लड़के को कत्ल किया गया और जो कि इंतहाई गलत हुआ है।